الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس طرح آپ سب احباب نے سماعت فرمایا، اور اسی طرح خواتین سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی جس طرح کا معمول ہے مراقبہ کے لیے دائرے کی صورت میں بیٹھنا اور ختم شریف پڑھنا ضرور اس میں شامل ہوں۔ امید ہے کہ اندر خواتین نے بھی نماز فجر ادا کر لی ہوگی، اگر نہیں کر سکی تو ابھی بھی ٹائم ہے، آپ نماز کو ادا فرما لیں، اس میں ہم کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ تو اب ختم شریف کی دعا ہوگی، جو بھی حاضر کلام ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب حوالے کر دیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم جناب سائر المسلمین والمسلمات، اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم، اللہم متعنا من فیوزاتہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور رشید سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو طریقہ ذکر قلبی وہ عرض کیا جائے گا، اس سے پہلے دعائیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو جو بھی احباب اپنے شوق سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ غفاریہ بخشیہ میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، یا جو خواتین اس طریقہ عالیہ میں داخل ہونا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے ارادے سے یا اپنے مرضی سے اپنے شوق سے یہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو عاجز دعائیں پڑھتا ہے، آپ سب مرد حضرات اور خواتین عاجز کے ساتھ یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہم سب کے لیے دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ذکر قلبی کا طریقہ عرض کیا جائے گا، تو خواتین اندر تشریف فرما ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں، اور اسی طرح مرد باہر تشریف فرما ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں، اور یہ توجہ اور پورے انہماک سے سن لیں۔ یہ ذکر وہ دولت ہے جس کو پانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو بائیں جانب پسلیوں کی طرف یہاں انسان کا دل ہے، آپ اپنے دل کی طرف توجہ فرمائیں، خیال رکھیں کہ یہاں دل ہمارا ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، یعنی کہ چھپا ہوا۔ ذکر جہری جو کہ ہم زبان سے کرتے ہیں وہ ظاہر ذکر ہے، جس کو ہم خود بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ وہ بھی سنتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر قلبی ہے، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر سری ہے، یہ چھپا ہوا ذکر ہے، یہ دل سے ہوتا ہے۔ چھپا ہوا کیوں ہے؟ کہ جب یہ دل سے ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا پتہ صرف ہمیں ہوتا ہے، کہ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، جو ذکر کرنے والی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اور مذکور کو، یعنی کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کو پتہ ہوتا ہے، اور کسی کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں لگتا۔ حتیٰ جو فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مأمور ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے اور اس بندے کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا چھپا ہوا مضبوط اور مستحکم تعلق یاد کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے، جو معشوق اور عاشق کے درمیان ہوتا ہے، محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے، اور تیسرا اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور ایسی محبت اور ایسے تعلق کا مزہ ہی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی یہ قول ہے کہ روز قیامت جب اعمال، نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور ان نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، ٹٹولا جائے گا، تولا جائے گا اور جھانچا جائے گا، تو ایسے وقت میں وہ سارے دفتر فرشتے پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کا جو اس وقت بارگاہ خداوندی میں موجود ہوگا۔ آخر میں جب سارے اعمال آ جائیں گے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اعمال تو اس نے کیے جو آپ نے دفتر میں تحریر کیے، کیا اس کا کوئی اور عمل بھی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سنا، وہ ہم نے نوٹ کیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عمل اس کا نہیں ہے۔ تو روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عمل اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھے گا اور فرمائے گا کہ یہ مجھے دل سے یاد کرتا تھا، جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، یہ آج وہ عمل اس کے ترازو میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ عمل اتنا بھاری ہوگا کہ وہ جتنے بھی اس کے خطائیں یا گناہ ہوں گے ان سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو دوستو، یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے، تو اس میں اس کا توجہ اس طرح رکھیں جس طرح ہمیں پیاس لگے تو ہمارا توجہ پانی کی طرف ہوتا ہے، مگر ہم زبان سے پانی پانی نہیں کہتے، توجہ اس طرف ضرور ہوتا ہے، اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو پیاس لگی ہے، جب تک کہ وہ خود اس کو بتائے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو جو پیاسا آدمی دل میں پانی کو یاد کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ذکر والا اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوگا اور ہمیشہ یاد کر رہا ہوگا۔ دل کی طرف توجہ فرمائیں اور یہ مشق شروع کریں، اللہ 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 اللہ،
ذکر میں دل کا جاری ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کے لیے مشق اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ مشق اور محنت کریں گے تو یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا، یہ غافل دل شاکر بن جائے گا، اور جب ایک مرتبہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں زندہ ہو گیا وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ انسان مر جائے گا، جسم پر موت آنی ہے، لیکن صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جس کا دل جاری ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، جس کا دل جاری ہو گیا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، تو مرنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں مرتا، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ بعد از موت بھی یہ دل ذکر کرتا رہے گا، اللہ 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 اللہ۔ آپ ابھی سے آپ سب نے جن جن احباب کو پہلے اجازت نہیں تھی ان سب کو ذکر قلبی کی اجازت ہے، ابھی سے یہ مشق شروع کریں۔ یہ تھوڑی سی محنت درکار ہے، یہ ہتھیلی پر سرسوں اگانا اس طرح کی بات مت سمجھیے گا، اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں لگن کی ضرورت ہوتی ہے اور شوق کی۔ وہ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی ذکر کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کا توجہ جو ہے وہ اپنے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، کسی اور بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور زمین کے ساتھ، جائیداد کے ساتھ، کسی اور مسئلے کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہے، تو وہ ذکر کیسے کر سکے گا؟ کیونکہ اس میں ضرورت ہی دل کے حضور کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ضرورت ہی دل کے حضور کی ہے۔ تو یہ مشق کرنا اور اپنے دل کو ذکر میں جاری کرنا، اس کے لیے محنت درکار ہے، اور اس میں معاون اور مددگار مرشد کامل کا توجہ، تصرف اور اس کا تصور ہے۔ اپنے دل میں مرشد کامل کا تصور لے کر آئے، ایسے سمجھے جیسے مرشد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دل سے وہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض دل میں آ رہا ہے اور دل روشن اور منور ہو رہا ہے۔ تو یہ تصور جیسے ہی ہم قائم کریں گے تو دل کے ذکر میں اور اضافہ اور ترقی محسوس ہوگی۔ وضو کا شرط نہیں، لباس پاک ہو یا لباس پاک نہ ہو، دونوں صورتوں میں قلبی ذکر کریں۔ جسم پاک ہو یا جسم پاک نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے، اس حالت میں بھی دونوں صورتوں میں آپ ذکر قلبی کریں۔ کاروبار میں، دنیا داری میں، محنت، مزدوری، ملازمت، بھاگ دوڑ زندگی کی ہماری جاری رہتی ہے، اس ساری مصروفیات میں دل کا ذکر اللہ 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 اللہ۔ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جیسے نماز کے لیے شرط ہوتے ہیں کہ وقت نماز کا ہو، اور پھر جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور پھر قبلہ رخ ہو، یہ سارے شرائط ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ سیدھا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں پایا جائے گا تو نماز ناقص نامکمل ہوگی، لیکن اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم وقت کریں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو، کرتے رہو تو میں اللہ تمہیں یاد فرماؤں گا۔ تو سب کو ذکر کی اجازت ہے، اور یہ ذکر ابھی سے شروع کریں، اور انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل میں جاری رکھیں گے تو دنیا میں بھی آسانی، دنیا میں بھی کامیابی، مسائل، مشکلاتیں، پریشانیاں وہ بھی آسان ہو جائیں گی، اور پھر مرتے وقت کلمہ شہادت کی بشارت ہمارے مشائخ نے دی ہے، اور کہ وہ جو ذکر قلبی کرے گا وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ پھر قبر میں آسانی، اس کا قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، اور پھر روز قیامت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے، اپنے رب کو یاد کرنے والے اور دل میں اس کی یاد کو بسانے والے سب لوگوں سے آگے آگے ہوں گے، یعنی وہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ کی طرف بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور ذکر والے وہ جماعت ہے، ذکر والی وہ جماعت ہے کہ ان کی وجہ سے روز قیامت
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان ذکر والوں کی وجہ سے، ان کی طلب، جستجو اور پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اتنی بڑی بشارتیں ہیں، تو پھر ہم کیوں اس میں کوتاہی برتیں؟ امید ہے کہ آپ ذکر کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے، ذکر کریں۔ نماز 5 وقت ہم پابندی سے پڑھیں، مرد ہو یا خواتین، یہ بے حد تاکیدی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہم نماز کی ادائیگی پوری پابندی، دل جمعی، خشوع، خضوع اور محبت سے کریں۔ رمضان کے مہینے میں جو صحت مند تندرست افراد ہیں وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ اگر بوجود روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر جو اس کا متبادل ہے اس کو اختیار کریں۔ تو ہم رمضان کے مہینوں میں روزے کی پابندی کریں، اور اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے جو ہم پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو وہ زکوٰۃ ان صاحب نصاب حضرات ادا کریں اور ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں، اور یہ کوئی ہم احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم تعمیل کریں گے جو ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح حج ہے تو ہر ایک پر واجب فرض نہیں ہے، امیر لوگوں پر ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنے پیسے ہوں کہ وہ سفر بھی کر سکیں، خرچ بھی ہو، ضروریات زندگی وہاں پر وہ بھی آسانی سے، آسائش سے، سکون سے، یعنی کہ اپنے آپ کو مصیبت میں، تکلیف میں بھی نہ ڈالیں حج کے لیے، اتنے زیادہ پیسے ہوں کہ وہ بڑے آسائش سے وہ حج کر سکیں، تو ان پر یہ حج فرض ہے۔ تو وہ بلا دیر حج کریں اور آنا جانا صحبت میں رکھیں، محبت رکھیں، اور یہ ذکر صبح اور شام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور سب احباب کو یہ عرض کی جاتی ہے کہ ہم میں سے جس کسی کو سگریٹ ہے، گٹکا ہے، ماوا ہے، اس طرح کی جو بہت خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں، ان سب کو ترک کریں، اور یہاں سے ہم عزم کر کے اٹھیں گے کہ ان خرافات اور نقصان دہ چیزوں سے دور رہیں گے، اور اس کے لیے ذکر کریں اور الائچی دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ تو باقی یہ ہے کہ مراقبہ ہوگا، مراقبے کے بعد آپ کو دوستوں کی طرف سے ہدایات ملیں گی، اس کی تعمیل کریں، اور اپنی ضروریات پورے کرنے کے بعد جلدی ہی پنڈال میں تشریف لے آئیں، تو پھر ہم دوبارہ آخری محفل میں سب ساتھ اور شامل ہوں گے۔ تو مراقبہ ہوتا ہے، اور ذکر کے لیے مراقبہ ضروری ہے، اور ہم سب یہ روزانہ بلا داغا مراقبہ کریں۔ مراقبہ کے لیے یہ ہے کہ آپ نماز فجر، نماز تہجد یا ظہر، عصر، کوئی بھی ٹائم ہو، کچھ لمحوں کے لیے آپ بیٹھ جائیں اور بڑے سکون آرام سے اپنے اعصاب کو بالکل ہی ڈھیلا چھوڑ دیں، مطمئن آرام سے بیٹھ جائیں، اور دنیاوی خیالات دل سے بھلا دیں، اور ختم شریف پڑھیں جو ابھی ابھی آپ کو بتایا گیا، وہ آپ نوٹ کر لیں، ختم شریف کے جو معمولات ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، وہ کریں، اور وہ ختم شریف پڑھ کر حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ ہدیہ پیش کریں، اور آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، ائمہ کرام، صحابہ، خلفائے راشدین، جمیع اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند کو یہ ہدیہ پیش کریں، اور خصوصاً اپنے مرشد کامل کو پھر دعا کریں کہ یا رب العالمین حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے مجھے عطا فرما۔ تو وہ فیض، وہ توجہ اس مراقبے میں آپ کو حاصل ہوگا۔ آنکھیں بند کر لیں، کپڑا ہے تو منہ پر کپڑا لے لیا، توجہ دل کی طرف کر دیا، زبان تالو کے ساتھ لگا لی، اور ذکر کا دھیان اللہ 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 بائیں جانب دل کی طرف۔ پھر جتنا بھی ٹائم ہو سکے، کم از کم 6-7 منٹ یا 5 منٹ ہم کریں، اور اس کے بعد اپنے معمولات شروع کر دیں۔ تو وہی مراقبہ اب ہم کر رہے ہیں۔ مراقبہ کے دوران کچھ آیات قرآنی تلاوت کی جائیں گی، کچھ نعتیہ کلام، کچھ نصیحت، اور کچھ مرشد کے شان میں منقبت۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے شوق میں، ہمارے وجدان میں، ہماری محبت میں اضافہ ہو، اور ذکر کی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تسبیح ہے۔ تو اس آواز پر اپنے قلب کو یکسو کریں، یہ آپ کو یاد دلائے گی تسبیح کہ ذکر کا دھیان دل میں رہے، اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سب احباب مراقبہ کریں۔
خواتین بھی اندر تشریف فرما ہیں، وہ بھی مراقبہ میں شامل ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں، زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں، زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول۔ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا۔ کچھ غم نہیں اگر جو بہت خوار یا رسول۔ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول۔ اللہ 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 اللہ۔ درتے دیتے آکھلوتی، منگتی دربار دی، درتے دیتے آکھلوتی، منگتی دربار دی۔ سب سیاں آئیاں سوالی، سب سیاں آئیاں سوالی، طلب ہے سرکار دی۔ درتے دیتے آکھلوتی، درتے دے دی تید در، کاس لے کے آکھڑی، درتے دے دی تید در، کاس لے کے آکھڑی۔ میں گدا تو بادشاہ سائیں، میں گدا تو بادشاہ سائیں، خیرات دے دیدار دی۔ درتے دیتے آکھلوتی، منگتی دربار دی، درتے دیتے آکھلوتی۔
سب سیاں دے گن ہے پلے کر دیاں بد آئیاں سب سیاں دے گن ہے پلے کر دیاں بد آئیاں میں کچھ اجی کو جی کملی میں کچھ اجی کو جی کملی کم دین کہہ کار دی در تیرے تے آکھلوتی منگتی دربار دی در تیرے تے آکھلوتی اللہ 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 الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا مجھے بخش دے نام غفار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب نہیں کوئی میرا سوا تیرے یا رب تو مالک میں ہوں عبد بیکار تیرا الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی تجھ سے کچھ اور کوئی کچھ مانگتا ہے میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں فنا ہو گیا جو تیری دوستی میں تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا تو ہے یار اس کا وہ ہے یار تیرا کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت کہاں میرے عصیاں کہاں تیری رحمت کہاں خس کہاں بحر زخار تیرا کہاں خس کہاں بحر زخار تیرا الہی میں بس ہوں خطا وار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا اللہ اللہ طبیب ملک ساڈے وچ طبیب اے ملک ساڈے وچ جو دل مردہ جوا دے طبیب اے ملک ساڈے وچ جو دل مردہ جوا دے توڑے مہلک ہون مرزاں توڑے مہلک ہون مرزاں تکر پل وچ شفا دے پساریں دے نہ پچھ ہٹ تو پساریں دے نہ پچھ ہٹ تو سبھی نسخے پرے سٹ تو پساریں دے نہ پچھ ہٹ تو سبھی نسخے پرے سٹ تو
नचा लोकें दे हुण डट तू इथई आवन दवा देवे तबीबे मुल्क साडे विच जो दिल मुर्दा जिवा देवे तोड़े मुहलिक होवन मरजा तकर पल विच शिफा देवे न फिर तू हस्पतालां विच न रह कूड़े ख्यालां विच न फिर तू हस्पतालां विच न रह कूड़े ख्यालां विच न पासी मकर जाला विच न पासी मकर जाला विच इथई आवन दुआ देवे तबीबे मुल्क साडे विच जो दिल मुर्दा जिवा देवे तोड़े मुहलिक होवन मरजा तकर पल विच शिफा देवे जो दरदा मुरीद होवे नित रहमत जदीद होवे तबीबे मुल्क साडे विच जो दिल मुर्दा जिवा देवे तोड़े मुहलिक होवन मरजा तकर पल विच शिफा देवे अल्लाह 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 असां जो ते मुर्शिद दा कामिल वली पियारो नबी जो ते दिल बर दिली असां जो ते मुर्शिद सखायता में वडे फैज़ वारो दिए फैज़ जग के तो घर घर हली असां जो ते मुर्शिद दा कामिल वली पियारो नबी जो ते दिल पर दिली असां जो ते मुर्शिद बचल नफ्स शैतान खां सोई रहंदो बचल नफ्स शैतान खां सोई रहंदो महकुम पीर जी जहीं दामन झली असां जो थे मुर्शिद दा कामिल वली पियारो नबी जो थे दिल बर दिली असां जो थे मुर्शिद तू साहिब जमाल सुपरीम आओ निसोरो नौकर बेहद करया बंदगी हथ बधी हाज़िर छिनी छॾींदुसि कीन की दोस्त अव्हां जो दर मूं तां मेर नज़र पिरी लाहिम पंहिंजी जेही जाते ही तब बानी बारो चल जी हुजत हो त पुनू असी मूं कमेणीअ के ही असलों आरी जाम जे पलवा पेई पूजा पाइन पेर में तह जुतीअ न जेही हाणे विसारे वेही तन के चिन के कीअं रहा ज़िक्र कुन ता तुरा जानस्त पाकिए दिल ज़िक्र रहमानस्त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि।
مولاي صل وسلم